بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ یہودیت کی تاریخ کی 8ویں قسط کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ ہیکل کی تعمیر نو دارا اول کے زمانے میں شروع ہوئی اور 22 برس میں مکمل ہوئی۔ رفتہ رفتہ یروشلم یہود سے آباد ہوا اور ہیکل ان کی مناجاتوں سے گونجنے لگا۔ تاہم یہودیہ ایک آزاد اور قومی ریاست کی حیثیت سے نہ ابھر سکا۔ چنانچہ بادشاہت کے قیام سے پہلے کی حالت عود کر آئی، یعنی ایک بار پھر کاہنوں کی سرداری پر شہریت اور مذہبی رسومات کا دار و مدار تھا۔ 444 قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کی تنظیم نو شروع کی۔ انہوں نے باشعور یہود کو مجتمع کیا اور ان کے سامنے موسیٰ کے قوانین کی کتاب پیش کی۔ وہ اپنے ہم قبیلہ یعنی لادیوں کے ساتھ ان قوانین کو 7 دن تک مرتب کرتے رہے، جس کے بعد سارے کاہنوں نے یک زبان ہو کر ان کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ ان قوانین کا رہتی دنیا تک احترام کیا جائے گا اور وہ اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دن سے آج تک یہودیوں کی زندگی انہی قوانین کے تابع ہے اور وہ اپنی تمام آوارگی، گمراہی، عذاب اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود ان کے پابند رہے۔ تاریخ کا یہی مارکہ یہود کی بقا اور ان کی انفرادیت کا ضامن ہے، ورنہ دنیا کی کوئی قوم ان چکیوں میں پس کر سلامت نہیں رہ سکی۔ موسیٰ کے قوانین کی کتاب یعنی تورا ایک الگ موضوع ہے جو یہود کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ازبز ضروری ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم غلبہ فلسطین سے حملہ بخت نصر تک کا ایک مجموعی جائزہ لے لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی 5ویں آیت کا ترجمہ ہے: آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو اشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی۔ اس کا تاریخی پس منظر سمجھنے کے لیے ایک مختصر تاریخی بیان ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حامل کتاب قوم کو امامت اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ، غلام اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا۔ فلسطین میں یہود کا ابتدائی دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں: ہتی، اموری، کنانی، فرزی، حوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ۔ ان قوموں میں بدترین شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا، جسے دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اور اسے عموماً سانڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیرہ تھا اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی پوری نسل چلی تھی جس کی تعداد 70 تک پہنچتی تھی۔ اس کی اولاد میں سب سے زبردست بعال تھا، جس کو بارش اور رویدگی کا خدا اور زمین اور آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناس کہلاتی تھی اور فلسطین میں استارات۔ یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی، کسی دیوتا کو وبا اور قحط لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف سے ایسے ذلیل اوصاف اور اعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت سے بہت بدکردار انسان بھی ان کے ساتھ مشتہر ہونا پسند نہ کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کمینہ ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کریں، وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اثرات آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت
بہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا۔ ان کے معابد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو دیوداسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاری کرنا عبادت کے اجزاء میں شامل تھا۔ اسی طرح کی بہت سی بد اخلاقیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں، ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔ ہدایت کو فراموش کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے مشرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخر کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں بسیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر نہ کر سکے۔ اس کا پہلا خمیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھسایا، اور اس کے ساتھ بتدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب قضاء میں یوں کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بعلیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ باب 2 آیت 11 سے 14۔ اس کے بعد دوسرا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں، انہوں نے اور فلسطینیوں نے جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور پے در پے حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ تک چھین لیا۔ آخر بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت سموئیل نبی نے 1020 قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ اس متحدہ سلطنت کے 3 فرما روا ہوئے: طالوت 1020 تا 1004 قبل مسیح، حضرت داؤد علیہ السلام 1004 تا 965 قبل مسیح، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 965 تا 926 قبل مسیح۔ ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ صرف شمالی ساحل پر فنیقیوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطینیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جا سکا اور محض باج گزار بنانے پر اکتفا کیا گیا۔ یہودی سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی 2 الگ سلطنتیں قائم کر لیں۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا، اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ، جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔ ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور یہ حالت اس وقت تک انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرما روا اخی اب نے سیدہ کی مشرک شہزادی
ایزبیل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسی علیہ السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخرکار اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ ریاست سامریہ پر کیا گزری؟ اس دور میں آموس نبی 787 تا 747 قبل مسیح اور پھر ہویسی نبی 747 تا 735 قبل مسیح، ان دونوں نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا، یہاں تک کہ آموس نبی کو شاہ اسرائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولت سامریہ کی حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ 721 قبل مسیح میں اشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیلی کا خاتمہ کر دیا۔ ہزارہا اسرائیلی تحت تیغ کیے گئے۔ 27,000 سے زیادہ بااثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا، جن کے درمیان رہ بس کر بچا کھچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز سے زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ یہودیہ پر بخت نصر کا تباہ کن حملہ۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، لیکن نسبتاً اس کا اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی بنسبت سست رفتار تھا، اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پے حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف باج گزار بن کر رہ گئی۔ پھر جب حضرت یسیاہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی بند نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ کے سمجھانے کے باوجود اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک میں تتر بتر کر دیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔ اس سے قبل ہم ہیکل کی تعمیر اور داراک اور کیخسرو کا ذکر کر رہے تھے۔ کیخسرو مصر پر حملہ نہ کر سکا اور اس کے جانشین یونانیوں سے جنگوں میں الجھ گئے، لیکن جب یونان اسکندریہ انطوکیہ پر چھا گیا تو یہودیہ ان کی بساط پر مہرہ بن کر رہ گیا۔ شام بھی یونان کی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا، اور یونانی حکمران اپنے عوام کو اپنی مملکت کے گوشے گوشے میں پھیلا کر اپنی تہذیب اور اپنے خداؤں کی ترویج کے لیے اکسانے لگے۔ یونانی سارے فلسطین میں آباد ہونے لگے، یہاں تک کہ یہودیہ کی ریاست میں بھی یونانی وضاقتہ کے شہر ابھرنے لگے۔ یہودی کاہن اس تہذیب کی راہ میں اڑ گئے اور انہوں نے
اپنی پوری ہمت سے مدافعت کی۔ یروشلم البتہ یونانی سیلاب میں ایک جزیرہ تھا جس پر کوئی واضح اثر مرتب نہ ہوا۔ 326 قبل مسیح مقدونیہ سے 20 سالہ جوان سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے اٹھا اور اس نے اسپارٹا سے ہندوستان تک ہر ملک کو یونانی رنگ میں رنگ دیا اور تمام ممالک کو یونانی آمیز زبان قائن دے کر یونانی تصور حسن و حیات سے آشنا کیا۔ سکندر کی موت سے یونانی فتوحات 2 حصوں میں بٹ گئیں۔ مصر اور یہودیہ پر بطلوی قابض ہو گیا اور تھریس سے ہندوستان تک کا علاقہ سیلوکس کے تصرف میں شامل ہو گیا۔ جس نے صلیبی حکومت کی بنیاد رکھی اس کا دارالحکومت انطوکیہ میں تھا جو یہودیہ سے تقریباً 200 میل شمال میں تھا۔ بطلوی سے کوئی 100 سال بعد سلیوسی سلطنت نے پھیل کر مصر پر قبضہ کر لیا اور یوں یہودیہ کے یونانی حکمران تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے شروع میں یہود کے دلوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے انہیں مکمل آزادی عطا کی اور اعلان کیا، ہر کس و ناکس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ والا شکو والی روم ممالک محروسہ نے حکم نافذ کر دیا ہے کہ ان کی یہودی رعایا اپنے خداوند خدا کی عبادت میں پوری طرح آزاد ہوں گی۔ وہ جہاں چاہیں ہیکل تعمیر کریں اور یہوہ کی عبادت کریں، لیکن ان کے لیے ایک پابندی ہوگی کہ وہ خداوند زیوس کی خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اسی کو صلیبی حکمرانوں کا اعلیٰ ترین معبود سمجھیں۔ لیکن صلیبی حکمرانوں کی یہ آزاد خیالی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ انطوکس نے یہود کو روم کی نئی تہذیب سے روشناس کرانا چاہا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے بت کے آگے سال میں 4 مرتبہ سجدہ کیا جائے، لیکن یہود کے منزل شرک سے آگے نکل چکے تھے، اس پر رضامند نہ ہوئے۔ چنانچہ انطوکوس نے یہودی قوانین کو منسوخ کر کے یونانی قوانین عائد کر دیے، اور ظاہر ہے کہ یہود قوانین کی تنسیخ سے مراد یہودی مذہب کی تنسیخ تھی۔ یہود نے مدافعت کی، جس کے جواب میں انطوکس نے ان پر وہ مظالم ڈھائے جنہوں نے اسے تاریخ میں نیرو کے نام سے مشہور کیا۔ اول تو یوں نظر آتا تھا کہ ان حربوں سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یروشلم کے امیر طبقے نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہیکل کے قریب تماشاگاہ تعمیر کی گئی، جس کے اکھاڑے میں اوریا یہود یونانیوں کی طرح اپنے ختنوں کو مصنوعی کھالوں میں چھپائے ہوئے اترتے تھے۔ انطوکس کے حکم سے نومولودوں کا ختنہ کرانا جرم تھا اور اس کی سزا بچے اور ماں کی موت تھی۔ اس کے بعد سبت، ہفتے کا دن امت موسیٰ پر کام کاج کے سلسلے میں واجب الحرمت ٹھہرایا گیا ہے، اس کی اہمیت ختم کر دی گئی۔ یروشلم کو فوج کی تحویل میں دے دیا گیا اور جتنے بچوں کو مختون پایا گیا انہیں ان کی ماؤں سمیت شہر پناہ گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہیکل کے کاہنوں کی آزمائش لحم الخنزیر کی ضیافت سے کی گئی اور جس نے تناول سے انکار کیا اسے ناقابل بیان اذیتوں سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے ہنگامہ آرائی کے بجائے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ یونان کی سلطنت اس وقت اندرونی طور پر انتشار پذیر تھی۔ یہود نے یہودا مقابلی کی قیادت میں اسے چیلنج کیا اور یوں یہودیہ کو یونانی تسلط سے آزاد کرا لیا۔ یہود کی تاریخ کا یہ حصہ یہودی مورخین کی قلمی تحریروں سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن مورخین کی اکثریت یونان پر یہودی مورخین کے لگائے ہوئے ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتی۔ چنانچہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں دیگر مورخین کی آراء سے موازنہ بھی پیش کیا جائے۔ 198 قبل مسیح میں انطوکس سویم نے بطلوی پنجم کو شکست دے کر یہودیہ صلیبی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہودیوں نے اس فتح کا جشن منایا اور اسے اپنی آزادی کا نام دیا، لیکن اس کے جانشین انطوکس چہارم کو اپنے فوجی عزائم کے لیے دولت چاہیے تھی۔ چنانچہ اس نے یہود پر مالیہ عائد کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار کا
1/3 اور درخت کے پھلوں کا آدھا حکومت کو ادا کریں۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس نے یہودیہ پر ایک کاہن مقرر کیا جس نے وہاں یونانی ادارے قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ مقصد یہ تھا کہ ایشیائی اور دوسرے یونانی مقبوضہ علاقوں میں ایک ہی عقیدہ اور قانون نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور کاہن نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ حوصلہ مندی اور جذبے سے کام لیا۔ اس نے ہیکلوں کے برتنوں کو چندہ وصول کرنے کے لیے بیچ دیا اور اپنے اصنام کی پرستش کو رائج کرنے کے لیے زیوس کو یہوہ کا اہم اثر ٹھہرایا۔ یروشلم میں تماشا گاہ تعمیر کرائی جس میں یونانی تہذیب کے گرویدہ یہودی نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ختنوں کی اصلاح کے لیے عمل جراحی کرایا تاکہ جب اکھاڑے میں عریاں نکلیں تو کوئی ان کی یہودیت کو مضحکہ خیز نہ سمجھے۔ تاریخ یہودیت کے اس ویلاگ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔